واقعہ معراج، اس کی کیفیت اور مشاہدات۔ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے 27 رجب کی رات کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کیا ہدایات دی تھی۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ اس واقعہ کی تفصیلات 28 ہم عصر راویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ 7 راوی وہ ہیں جو خود معراج کے زمانہ میں موجود تھے اور 21 وہ جنہوں نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے اس کا قصہ سنا۔ مختلف روایتیں قصہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں اور سب کو ملانے سے ایک منفرد سفر نامہ بن جاتا ہے، جس سے زیادہ دلچسپ، معنی خیز اور نظر افروز سفر نامہ انسانی لٹریچر کی پوری تاریخ میں نہیں ملتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ 52 برس کی عمر تھی، حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ یکایک جبرائیل علیہ السلام فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا۔ نیم خفتہ و بیدار حالت میں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے علم، بردباری، دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء بھی اسی نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تھپکی دے کر کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینہ کی تھی، جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تیسری منزل بیت اللحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ نہ کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف بھی ملتفت نہ ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت بنی صبری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اس کو باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بند گئیں۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل علیہ السلام اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں
اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہوا۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کہ کون آتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تب دروازہ کھلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلہ پر مقیم تھی۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھے۔ چہرے مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ آدم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مورث اعلیٰ۔ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت سے لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ نسل آدم ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیلی مشاہدہ کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے جاتے ہیں اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی انہیں نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیبند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر ان کو کم کرنے کی بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بے تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس سے ایک بہت بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اس شگاف میں واپس جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبانیں تان دراز کرتے تھے۔ ایک اور مقام پر کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹ کے مشابہ تھے، وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزرتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود خور ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس چکنا گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام سے اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے منڈ دیے جو ان کے نہ تھے۔ انہی مشاہدات کے سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا۔
اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اس مرحلہ سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلہ میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ آپ سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے جو پیشگاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ نمبر 3، شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ نمبر 4، ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے روداد سن کر کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ گئے اور اللہ جل شانہ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہے۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی۔ پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کو یہ روداد سنائی۔ پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا ورنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے ایک اور شوشہ ہاتھ آ جائے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا کوئی تازہ خبر؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا؟ فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ کہا بیت المقدس؟ راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود؟ فرمایا ہاں۔ کہا قوم کو جمع کروں؟ سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا بے شک۔ ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا لو اب کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ 2 مہینے کا سفر ایک رات میں؟ ناممکن، محال۔ پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو۔ آنن فانن یہ خبر تمام مکہ میں پھیل گئی۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ لوگ اس امید پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست راست ہیں، یہ پھر جائیں تو اس تحریک کی جان ہی نکل جائے۔ انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا
کہ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور ہنسی اڑانے والا مجمع بھی۔ پوچھا کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ کہا بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ نے فوراً نقشہ بیان شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہے اور دیکھ دیکھ کر اس کی کیفیت بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی۔ وہاں بکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلہ میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے۔ وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا جاتے ہوئے میں فلاں مقام پر فلاں قافلے سے گزرا، جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ قافلہ والوں کے اونٹ براق سے بھڑکے، ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلہ والوں کو اس کا پتہ دیا۔ واپسی میں فلاں وادی میں فلاں کے قبیلے کا قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور اتے پتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئی، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ یہ وہی واقعہ ہے جو اصطلاحاً معراج اور اسرا کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر معتبر روایات کی روح سے یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کی تفصیلات بکثرت صحابہ سے مروی ہیں، جن کی تعداد 25 تک پہنچتی ہے۔ اس سفر کی کیفیت کیا تھی؟ یہ عالم خواب میں پیش آیا تھا یا بیداری میں؟ اور آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے یا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض روحانی طور پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشاہدہ کرایا گیا؟ ان سوالات کا جواب قرآن مجید کے الفاظ خود دے رہے ہیں۔ سبحان الذی اسرا سے بیان کی ابتدا کرنا خود بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خارق عادت واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا۔ ظاہر ہے کہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزیں دیکھ لینا یا کشف کے طور پر دیکھنا یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ اسے بیان کرنے کے لیے اس تمہید کی ضرورت ہو کہ تمام کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے۔ وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ خواب دکھایا یا کشف میں یہ کچھ دکھایا، پھر یہ الفاظ بھی کہ ایک رات اپنے بندے کو لے گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی سفر پر صریحاً دلالت کرتے ہیں۔ خواب کے سفر یا کشفی سفر کے لیے یہ الفاظ کسی طرح موضوع نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہمارے لیے یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محض ایک روحانی تجربہ نہ تھا، بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرایا۔ اب اگر ایک رات میں ہوائی جہاز کے بغیر مکہ سے بیت المقدس جانا اور آنا اللہ کی قدرت سے ممکن تھا، تو آخر ان دوسری تفصیلات کو ناممکن کہہ کر کیوں رد کیا جائے جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں؟ ممکن اور ناممکن کی بحث تو صرف اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جبکہ کسی مخلوق کے بااختیار خود کوئی کام کرنے کا معاملہ زیر بحث ہو، لیکن جب ذکر یہ ہو کہ خدا نے فلاں کام کیا تو پھر امکان کا سوال وہی شخص اٹھا سکتا ہے جسے خدا کے قادر مطلق ہونے کا یقین نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو دوسری تفصیلات حدیث میں آئی ہیں، ان پر منکرین حدیث کی طرف سے متعدد اعتراضات کیے جاتے ہیں، مگر ان میں سے صرف 2 ہی اعتراضات ایسے ہیں جو کچھ وزن رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کسی خاص مقام پر مقیم ہونا لازم آتا ہے، ورنہ اس کے حضور بندے کی پیشی کے لیے کیا ضرورت تھی کہ اسے سفر کرا کے ایک مقام خاص تک لے جایا جاتا۔ دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ اور جنت کا مشاہدہ اور بعض لوگوں کو مبتلا عذاب ہونے کا معائنہ کیسے کرا دیا گیا جبکہ ابھی بندوں کے مقدمات کا فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے؟ یہ کیا کہ سزا و جزا کا فیصلہ تو ابھی ہونا ہے قیامت کے بعد، اور کچھ لوگوں کو سزا دے ڈالی گئی ابھی سے۔ لیکن دراصل یہ دونوں اعتراض بھی قلت فکر کا نتیجہ ہے۔ پہلا اعتراض اس لیے غلط ہے کہ خالق اپنی ذات میں تو بلا شبہ اطلاقی شان رکھتا ہے، مگر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اپنی کسی کمزوری کی بنا پر نہیں بلکہ مخلوق کی کمزوریوں کی بنا پر محدود وسائط اختیار کرتا ہے۔ مثلا جب وہ مخلوق سے کلام کرتا ہے
تو کلام کا وہ محدود طریقہ استعمال کرتا ہے جسے ایک انسان سن اور سمجھ سکے، حالانکہ بجائے خود اس کا کلام ایک اطلاقی شان رکھتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اپنے بندے کو اپنی سلطنت کی عظیم الشان نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اسے لے جاتا ہے، اور جہاں جو چیز دکھانی ہوتی ہے اسی جگہ دکھاتا ہے، کیونکہ وہ ساری کائنات کو بیک وقت اس طرح نہیں دیکھ سکتا جس طرح خدا دیکھتا ہے۔ خدا کو کسی چیز کے مشاہدے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر بندے کو ہوتی ہے۔ یہی معاملہ خالق کے حضور بازیابی کا بھی ہے کہ خالق بذات خود کسی مقام پر متمکن نہیں ہے، مگر بندہ اس کی ملاقات کے لیے ایک جگہ کا محتاج ہے جہاں اس کے لیے تجلیات کو مرکوز کیا جائے، ورنہ اس کی شان اطلاق میں اس سے ملاقات بندہ محدود کے لیے ممکن نہیں ہے۔ رہا دوسرا اعتراض تو وہ اس لیے غلط ہے کہ معراج کے موقع پر بہت سے مشاہدات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرائے گئے تھے، ان میں بعض حقیقتوں کو ممثل کر کے دکھایا گیا۔ مثلاً ایک فتنہ انگیز بات کی یہ تمثیل کہ ایک ذرا سے شگاف سے ایک موٹا بیل نکلا اور پھر اس میں واپس نہ جا سکا، یا زناکاروں کی یہ تمثیل کہ ان کے پاس تازہ نفیس گوشت موجود ہے مگر وہ اسے چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ اسی طرح برے اعمال کی جو سزائیں آپ کو دکھائی گئیں وہ بھی تمثیلی رنگ میں عالم آخرت کی سزاؤں کا پیشگی مشاہدہ تھیں۔ اصل بات جو معراج کے سلسلہ میں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب کی مناسبت سے ملکوت سماوات و ارض کا مشاہدہ کرایا ہے، اور مادی حجابات بیچ سے ہٹا کر آنکھوں سے وہ حقیقتیں دکھائی ہیں جن پر ایمان بالغیب لانے کی دعوت دینے پر وہ مامور کیے گئے تھے، تاکہ ان کا مقام ایک فلسفی کے مقام سے بالکل ممیز ہو جائے۔ فلسفی جو کچھ بھی کہتا ہے وہ قیاس اور گمان سے کہتا ہے۔ وہ خود اگر اپنی حیثیت سے واقف ہو تو کبھی اپنی کسی رائے کی صداقت پر شہادت نہ دے گا، مگر انبیاء جو کچھ کہتے ہیں وہ براہ راست علم اور مشاہدے کی بنا پر کہتے ہیں، اور وہ خلق کے سامنے یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں اور یہ ہماری آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں۔